بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن أمة عذاب القبر منه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما دفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا يا رسول الله لما سبحت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. رواه احمد بن حنبل في مسنده. پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، بخاری شریف کی، جس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مستدرک حاکم کی بھی روایت اور اوپر بخاری کی روایت گزر چکی ہے کہ جب دو قبروں پر سے گزرے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی. دوسری روایت جو پڑھی گئی وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سید الخزرج سید الانصار کو جب قبر میں اتارا گیا تو قبر نے سعد کو تھوڑا بھینچا، اس قدر بھینچا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں، جس کی آواز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی، لوگوں نے بھی تکبیر سن کر تکبیر کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو اس کا سبب پوچھا گیا. فرمایا سعد پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اگر قبر کی تنگی سے کوئی بچ جاتا تو سعد بچتے، لیکن قبر نے ان کو بھی تھوڑی دیر بھینچا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے قبر وسیع ہو گئی. راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد کی قبر سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک چوگا کنارے سے آپ کی قمیص پھٹی ہوئی تھی. وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 جنگ کی حوریں میرے دامن کو پکڑ کر کھینچ رہی تھی اور ہر ایک مجھ سے اصرار کر رہی تھی کہ آپ ہمارا نکاح سعد سے پڑھائیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کے بہت سارے شواہد ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ ترین صحابہ خزرج قبیلے کے سردار ہیں، اور بخاری کی روایت میں بتایا جا چکا ہے اہتز عرش الرحمن بموت سعد. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عرش رحمان بھی ہل گیا. اور یہ بھی عرض کیا جا چکا دوسری بڑی منقبت کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ مسجد نبوی سے نکالا جا رہا تھا تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. 70,000 فرشتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے میں شریک
اور اٹھانے کے لیے مدینہ کی گلیوں سے چل رہے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری ایڑی انہیں انگلیوں کے بل چلتے تھے، پورا پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھ پاتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر تیسری منقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جسد خاکی قبر میں اتارا۔ چوتھی منقبت یہی جو آپ نے سن لی کہ حوران جنت ہر ایک دوسرے سے سبقت لے رہی ہیں کہ ہمارا نکاح سعد سے پڑھائیں۔ سعد کی بڑی عظیم منقبت، یہ جو قبر نے بیچا یہ عذاب قبر نہیں ہے، اس کو عذاب قبر کے عنوان سے نہ لیا جائے، نہ اس کا یہاں بیان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر کا بیچنا ہر ایک اس مرحلے سے گزرے گا۔ اگر بچ سکتے ہوتے تو سعد بچتے، اگر سعد نہ بچے تو قبر تو بیچے گی ہر ایک کو۔ اب اس کے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ قبر کا بیچنا یہ ہر ایک کے عمل کے لحاظ سے ہوگا، ہر ایک کے عمل کے لحاظ سے ہوگا۔ ہلکا ترین قبر کا بیچنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ بیٹے کو اگر سر میں درد ہو تو سر درد کو ہلکا کرنے کے لیے والدہ اس کا سر دباتی ہے، سر دباتی، پریس کرتی ہے، سر دباتی ہے۔ یہ سر دبانا تاکہ درد ہلکا ہو جائے، لیکن اس سر دبانے میں پیار بھی بڑا، شفقت بھی بڑی ہوتی ہے۔ دبانا تو ظاہری طور پر سر کو ہے، لیکن بڑے پیار اور شفقت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے قبر نے اسی پر سے بھینچا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ حالانکہ پل صراط باریک بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، تو صحیح روایت میں ہے، لیکن گزرنا چاہے نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، گزرنا ہوگا، لیکن گزرنا مختلف طریقوں سے ہے۔ کوئی ہوا کے توش پر گزرے گا، ودن سیکنڈز، جیسے ہوا یہاں سے کہاں سینکڑوں میل پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی ہوا کے توش پر گزریں گے۔ بعضے شاہ سوار کی طرف گزریں گے، بعضے بجلی کی کڑک، اور یہ حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، بجلی کے کڑک کی طرح گزریں گے، اور بعضے گزریں گے آہستہ آہستہ، اور بعضے زخم ہوگا کھا کر کہ آنکڑے ہوں گے، آنکڑا ایک ادھر سے پکڑے گا، ادھر چھڑائے گا، ادھر پکڑے گا، ادھر چھڑائے گا، زخمی ہو کر گزر جائے گا۔ بعضے ایسے ہوں گے چھڑا نہیں پائے گا، ایک دوسرے سے چھڑائے گا، آگے بڑا آنکڑا ہوگا، جیسے گوشت والوں کے پاس آنکڑا ہوتا ہے، تو وہ پکڑ لے گا، اور کوئی گناہ اس آنکڑے کو معلوم ہوگا، کئی سے تو چھڑایا، آخر میں کوئی آنکڑا پکڑے گا، اٹھا کر تھام کر کے گرا دے گا، کیونکہ جہنم کے طبقات ہیں، جس طبقے کا گناہ ہوگا وہاں کا آنکڑا پکڑ کر دے دنا دن، اور جتنی مقدار کا ہوگا اتنی مقدار کا رجسٹر وہاں لکھا ہوگا، اتنی دیر جہنم کا پھر وہاں سے نکالا جاوے گا۔ تو جیسے وہاں ان مراحل سے گزرنا ہر ایک کا، قبر کے اس بیچنے سے بھی گزرنا، لیکن یہاں تنبیہ کرنا ہے امتیوں کو، یہاں سعد کو قبر نے جو بیچا وہ عذاب قبر کے طور پر نہیں، لیکن صحابہ کے یہ واقعات یہ ان کے عذاب کو بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ امت کو تنبیہ کا۔ مثلا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان کے شروع میں جب رمضان تھا تو رات کو جب بیدار ہو گئے تو روزہ شروع، لیکن رات ہی کو حضرت عمر سے غلطی ہوئی کہ بیوی سے ہم آغوش ہو گئے، اور حالانکہ روزہ تو شروع ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگلی آیت نازل ہوئی تو اب وہ واقعہ
وہ گویا کہ حضرت عمر کا کوئی غلطیوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ نے ان سے کرائی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ صحابہ کے ہم ان غلطیوں کو غلطی نہیں لکھیں گے، یہ قلمکار کوئی صحافی ہوگا جو اتنے بڑے صحابی کا نام لکھ کر کہے گا ان سے یہ غلطی نہیں بھائی، یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ ایسا ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی دیر جو پیچھا، آخر جبریل بھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبیر کہی، پھر جبریل سے پوچھا، تو یہ پوچھنا جبریل کا بتانا یہ امت کو بتانے کے لیے ہے کہ جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ سعد کے تو دروازے کھل گئے آسمان کے، عرش الہی کا ہل گیا، فرشتے اتنے اتر آئے کہ میں کندھا دیتے وقت بھی محسوس نہیں کرتا کہ کندھے پر کچھ ہے بھی کہ نہیں، اتنا جنازہ ہلکا۔ منافقین نے یہاں پہ یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے، یہاں روایت میں ہے منافقین کہتے تھے کتنا ہلکا سوکھا جنازہ ہے، انہیں بعد وہ بھی دے رہے تھے۔ تو دیکھو اس پوائنٹ جو منقبت ہے، جو فضیلت ہے، منافق اور بد باطن جو ہوتا ہے وہ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے؟ سعد کی برائی بیان کرنے میں، سعد کا جنازہ اتنا ہلکا ہے، اتنا سوکھا سوکھا ہے، تو وہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں منافق، جبکہ حقیقت کیا تھی کہ وہ فرشتے اٹھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا رہے تھے، تو فرشتے کندھے اٹھائے ہوئے گویا فضا میں چل رہا تھا، یہ تو بس ظاہری طور پر حضرات صحابہ اور کندھا دے رہے تھے، تو زاویہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہو رہا تھا یہ کوئی عذاب قبر کی جہت سے نہیں کہ اتنی منقبت ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا حضور کی موجودگی میں، ورنہ تو اور صحابہ تھے قبر میں اترتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنا تھا، اللہ نے یہ دکھلانا تھا امت کو تنبیہ کرنے کے واسطے کہ تاکہ امت کو تنبہ ہو جائے کہ تھوڑی دیر جو پیچھا وہ کیوں، اس کا مورد کیا ہے، اور مورد وجہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ جبریل نے بتایا کہ یہ اونٹوں کے ساتھ کبھی جایا کرتے، قریب میں لیٹ جایا کرتے، اور اونٹ کی پیشاب کی چھینٹیں اڑ آتی اور یاد دیکھتے نہیں تھے، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا، اور ہے تو وہ معمولی، لیکن اس معمولی کی بنا پر بہرحال تھوڑی دیر، ایک سیکنڈ کے لیے قبر نے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی دعا کر دی، فوراً قبر وسیع ہو گئی۔ تو اس لیے اس کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں نہیں، لیکن ہمیں اپنی احتیاط، اشارہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں واقعات سے، دو قبروں پر سے گزرے، وہ تو بخاری کی روایت میں ہے کہ وہاں بھی عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اب بھائی وہاں بھی کیا ہے روایت میں؟ وہاں تو صراحتاً بخاری میں ہے کہ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ روایت بھی اس میں ملا لو تو مضمون تو واضح ہو گیا، مضمون تو ویسے ہی بخاری کی روایت میں ہے، لہذا ایک صحیح تر مضمون ہو اس کے ساتھ پھر ایک دوسرا واقعہ، اگرچہ بہت سارے کہتے ہیں یہ مضبوط سند کے لحاظ سے یہ واقعہ ہے، اور واقعات کی سند مضبوط نہیں ہوا کرتی ہے، ہاں احکامات کی سند مضبوط ہوا کرتی ہے۔ تو خیر، اس لیے بھائی یہاں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اس روایت میں معلوم ہوا عذاب قبر عام طور پر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی، بھائی یا ایھا الناس استنزہوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر من، عموماً عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ دیکھو ساتھ کو بھی عذاب قبر، نہ۔ تو بہرحال اس لیے بھائی یہاں یہ درس چل رہا تھا، پہلی بات نماز کی اہمیت، بھائی نماز بہت محبوب عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھوں کی
ٹھنڈک ہے. اللہ ہم سب کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنائے. محبوب عمل ہے، لہذا جس کو نماز سے دوستی ہو گئی، اور دوست تو جب کسی سے دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ مشکل آڑے وقت میں کام آیا کرتا ہے. لہذا جس کو نماز کی محبت ہو گئی، سجدے کرتا رہتا ہے، جہاں مشکل پڑے گی یہ نماز کام آئے گی، یہ نماز ہی کام آتی ہے. اس لیے بھائی نماز پیارا وظیفہ ہے، پہلی بات یہ سمجھو. دوسری بات یہ کہ نماز پیارا عمل، پیاری عبادت ہے، لیکن اس کا بھی حق ہے، اس کے بڑے انعامات ہیں، لیکن اس نماز کا حق ہے، اور وہ یہ ہے پہلا سیکھنے کا. نماز سیکھو سنت طریقے کے مطابق. یہ دوسری بات بھی عرض کر دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ یا 3 دفعہ ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلائی ہے. اور جب آپ کے پاس باہر آیا کرتے کوئی یمن سے ایک شہزادے آئے تھے تو ان کو بازو میں محراب میں کھڑا کر دیتے اپنے نماز کے، تاکہ وہ یہاں سیکھ لیں. چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں تو ان کو یہاں کھڑا کر کے اور پھر ان کو کہتے تھے کہ نماز سیکھو. انہوں نے ہر طرح کی اگلی روایات انہی سے زیادہ ہیں جو آگے ہاتھ کہاں باندھتے تھے، کیسے باندھتے تھے، ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، یہ ساری روایت آگے دیکھ کر وہ صحابی آگے عرض کر دوں گا وہ واقعہ. تو اس لیے بھائی نماز سیکھنے کا عمل ہے. یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ بھی عرض کر دی گئی کہ بھائی نماز کے حدیث عرض کر 4 حق ہیں بنیادی. بس 4 مسائل کو اپنے اندر سیکھ لو، اپنے اندر اس کو یاد کر لو، اور انہی 4 پر بس کوشش کر لو تو نماز انشاءاللہ سنت طریقے کے مطابق ایسی نماز ہو جاوے گی کہ اس نماز کی بدولت جو آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ وہ نماز ضائع نہیں ہوئے گی، آپ کی مراد پوری، ہم سب کی مراد پوری ہو جاوے گی. وہ 4 حق ہیں. ان 4 حق میں نے عرض کر دیا تھا، پہلا حق ہے پاکی. عموماً پاکی میں 3 حصے آتے ہیں: استنجا، وضو اور غسل. غسل کو ہم یہاں اس لیے بیان نہیں کرتے کہ یہ تو ہفتے میں 1-2 بار پیش آتا ہے، اور غسل کے لیے اتنا کوئی اہم وہ نہیں ہے. پانی ڈال دیا، کلی تو ہر ایک کرتا ہی ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہی ہے، آج کل شیمپو اور صابن ہے رگڑتا ہی ہے، تو غسل تو ہو ہی جاتا ہے. اس میں اتنی زیادہ پرابلم عام طور پر ہوتی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے چونکہ عموماً ہر نماز میں غسل ضرورت پڑتی نہیں، ہم نے اس کو سائڈ پر رکھ دیا. جو زیادہ پیش آتا ہے وہ استنجا اور وضو، اور اس میں بھی سب سے اہم استنجا ہے. اور استنجا کرنے میں خاص کر چھوٹا بھی اور بڑا بھی. اب بڑے کے بارے میں بھی یہاں کہہ دیتا، لیکن چلے بچے بھی ہوتے ہیں اس لیے چھوٹے کے بارے میں تو ضروری ہے. چھوٹا استنجا، اس میں عموماً غفلت ہے. عرض کر دیا تھا استنجا میں 2 کام سے بچنا ہے اور 2 کام کرنا ہے. انشاءاللہ پھر